ہر طرح کی تعریفات و توصیفات، بڑائی و کبریائی، حمد و ثنا، تقدیس، تحمید اور تمجید اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس خالق و مالک ارض و سماوات کے لیے ہے جس نے ہم تمام انسانوں کو اس روئے زمین میں پیدا کیا اور طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا۔ وہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس نے جنا نہ جنا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمسر اس کے مشابہ کوئی نہیں۔ درود و سلام نازل ہو اس ہست مقدس پر، اس ہست مکرم پر جن کا نام نامی اسم نامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سامعین کرام و حاضرین جمعہ اور خواتین کے شعبے میں موجود ہماری مائیں بہنیں، اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہو تمام سامعین و سامعات، آج کے خطبے کا جو موضوع منتخب ہوا ہے وہ ہے ایمان بالرسول کی مختصر وضاحت۔ سب سے پہلی چیز ایک سوال کرتے ہوئے میں عرض کروں، اگر ایک شخص کرتا پائجامہ پہنے ہو اسے لوگ مسلمان سمجھتے ہیں، اگر ایک شخص داڑھی رکھے ہوئے اسے مسلمان سمجھتے ہیں، اگر ایک شخص ٹوپی لگائے ہوئے اسے مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن اس امت کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق 73 فرقے ہوں گے، اور ہر فرقہ والا یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہی جنت کے مستحق ہیں اور ہم ہی حق پر ہیں۔ تو میں سوال یہ کروں گا کہ آپ کے پاس کون سا ایسا معیار ہے، کون سا ایسا ترازو ہے جس میں تول کر اور جس معیار میں اپنے آپ کو پرکھ کر اپنے آپ کو ثابت کر سکیں کہ واقعی آپ خیر امت ہیں، واقعی آپ وہ امت ہیں جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں اور پر ایمان لانے والے ہیں۔ یہ سوال بنتا آپ سے، اور آپ اس کا جواب اپنے دلوں کے اندر دیں تو ہمارا جواب یہی ہوگا کہ سب سے پہلے ہمیں اگر کسی کو پہچاننا ہے، فلاں آدمی ہمیں پہچاننا چاہتا ہے، تو ہمارے اخلاق و کردار تو ہیں ہی الحمدللہ، ہمارے عادات و اطوار تو ہیں ہی الحمدللہ، ہمارا ہر کام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہے ہی الحمدللہ، لیکن ہمیں پہچان نہ ہو تو ہماری نسبتوں کو دیکھ لو، ہم اپنی نسبت کدھر کر رہے ہیں، اور ہمارا منہج کیا ہے، ہمارا طریقہ اور ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ اسی منہج کو دیکھ کر ہماری شناخت ہوتی ہے، اسی طریقے کو دیکھ کر ہماری معرفت ہوتی ہے، اور اسی منہج کو دیکھ کر ہمیں لوگ پہچانتے ہیں۔ اور ہمارا منہج کیا ہے کہ ہمارا عقیدہ وہ ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا تھا، ہمارا منہج وہ ہے جو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا تھا۔ اور ہمیں دیکھنا ہو تو یہ دیکھ لیں کہ ہم میں اور آپ میں صحابہ سے محبت کرنے والا کون ہے، ہم میں اور آپ میں معیار کون ہے ایمان کا، کس بنا پر ہم ایمان لاتے ہیں، کس طرح ایمان لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ مفہوم کیا ہے کہ اے لوگو اگر تم صحابہ جیسا ایمان لاتے ہو فَقَدْ اهْتَدَوْا تو ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، یعنی اگر تمہیں ہدایت یافتہ ہونا ہے، صراط مستقیم پر گامزن ہونا ہے، ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، وہ صراط مستقیم ہے کہاں، وہ منہج ہے کہاں، وہ راستہ ہے کہاں؟ یاد رکھیں وہ راستہ صحابہ کے پاس نہیں تو اور کہاں ہے؟ وہ راستہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتوں کے پاس نہیں تو کہاں ہے؟ وہ راستہ واقعی انہی کے پاس ہے جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ترازو ہے تو ایک پلڑے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، دوسرے پلڑے میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور جس کے ذریعے سے ہم تولتے ہیں، اوپر جو ڈانڈی ہم پکڑتے ہیں وہ صحابہ کا فہم ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کو سمجھتے ہیں تو صحابہ کے فہم پر سمجھتے ہیں۔ صحابہ نے کیسے سمجھا؟ ہماری بات الگ ہو سکتی ہے، عربوں کی بات الگ ہو سکتی ہے،
ان کے محاورے الگ ہو سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں ان کے محاوروں کو ہم کما حقہ نہیں سمجھ پائیں گے جیسا صحابہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کو سمجھتے تھے۔ لہذا ہم مجبور ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایسا میزان ہونا چاہیے، اور وہ میزان اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر القرون کو بنا دیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرٹیفکیٹ دے دی، خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ میرا زمانہ۔ اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دی، رضی اللہ عنہم اجمعین، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اور کیا سرٹیفکیٹ چاہیے بتائیے؟ فہم کو حاصل کرنے کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ضرورت پڑتی ہے ہمیں، اور ایمان کا معیار چونکہ ہے اس لیے صحابہ کی ضرورت ہمیں پڑتی ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، اے لوگو میرے صحابہ کو چھوٹا ہو بڑا ہو کوئی بھی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں 50 سال گزارا ہو، مثال کے طور پہ 10 سال گزارا ہو یا 1 لمحہ گزارا ہو، اگر وہ صحابی ہیں یاد رکھیے وہ ہمارے لیے قابل احترام، ہمارے دلوں کے اندر ان کی محبت بستی ہے۔ کہنے کی بات یہ ہے ایمان ہمیں لانا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی اصحاب جیسا لانا ہے، جیسے کہ اللہ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اے لوگو اللہ پر ایمان لاؤ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، اور جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا اس پر بھی ایمان لاؤ، اس پر بھی ایمان لاؤ۔ اب وہ کیا ہے؟ وہ نور ہے۔ وہ کون سا نور ہے؟ وہ نور حسی ہے یا نور معنوی ہے؟ غور کیجئے گا، نور حسی کیا ہے؟ جو احساس کر سکیں، جس کو ہم چھو سکیں۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز دی ہے جس کو ہم چھو نہ سکیں؟ یا جو مجسم کوئی چیز آیا جو نور بن کر آیا؟ نہیں، نور معنوی ہے، معنی کے اعتبار سے یہ قرآن معنی کے اعتبار سے نور ہے، یہ نور ہدایت ہے، یہ قرآن سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے، صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس قرآن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس راستے پر پہنچے جس راستے سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے، ورنہ یاد رکھیں دونوں راستے اللہ نے رکھ دیے۔ اللہ کیا فرماتا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے دکھا دیے، اما شاکرا و اما کفورا، تم میں سے جو چاہے شکریہ ادا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور جو چاہے کفر کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اختیار فری ول دے دیا، فری ول ہے، آپ سوچ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں، اللہ نے عقل دیا، دل دیا، دماغ دیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی۔ ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ آگ میں کودنا چاہیے کہ نہیں کودنا چاہیے، آگ میں کودیں گے تو ہمارا فائدہ کیا ہوگا، نقصان کیا ہوگا، نہیں کودیں گے تو ہمارا فائدہ کیا ہوگا، نقصان کیا ہوگا۔ یاد رکھیں یہ آگ چھوٹی چیز ہے، لیکن ایک انسان اگر ہدایت کے راستے پر اپنی عقل کو بروئے کار لا کر سمجھتا ہے تو وہ اس سے اور بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ہدایت عطا فرمایا۔ ہم سب یہی چاہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں ہر نماز کی ہر رکعت میں، ہر نماز کی ہر رکعت میں بغیر اس آیت کریمہ کے ہمارے ایک نماز بھی نہیں ہوتی، ہماری ایک رکعت بھی نہیں ہوتی بغیر اس آیت کریمہ کے اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے پروردگار مجھے سیدھے راستے کی طرف ہدایت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کے بعد سب سے اہم جو چیز آتا ہے ایمان بالرسول، یعنی ہم سب کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے جہان کے لیے، نہیں ساری مخلوق کے لیے، مخلوق مطلب یہ انسان و جنات، سارے انسان اور ساری جنات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رسول بنا کر بھیجا۔ اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا وہ تمام انسانیت کی طرف بھیجا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنات اور انسان کو عبادت کی غرض سے پیدا کیا۔ آگے فرمایا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کوالٹی بتائی، حدیث اس طرح آتی ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فضلت علی الانبیاء بست، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انبیاء پر مجھے 6 چیزوں کی وجہ سے فضیلت دی گئی، 6 چیزوں کی وجہ سے فضیلت دی گئی۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اوتیت جوامع الکلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوامع الکلم دیا۔ یہ جوامع الکلم کیا ہے؟ تھوڑی بات کرنا، الفاظ تھوڑا ہونا، معنی اس کا بہت زیادہ ہونا، معنی اس کا بہت زیادہ ہونا۔ آپ ایک دیکھیں، اگر غور کریں
صحیح بخاری کی پہلی حدیث آپ اٹھا کر دیکھ لیں. صحیح بخاری کی پہلی حدیث عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کیا فرمایا؟ انما الاعمال، وہی والی حدیث بالنیات، بہت مشہور حدیث ہے. اب یہ حدیث اتنی جامع ہے، یاد رکھیں آپ کا کوئی بھی عمل ہو جب تک آپ کی نیت خالص نہ ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیسے قبول کرے گا؟ جب تک آپ کا عمل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہ ہو جائے، جب تک آپ کا عمل توحید کے بیس پر نہ ہو، یاد رکھیں آپ کا عمل کوئی عمل قبول نہیں ہو، کوئی عمل قبول نہیں ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم عطا فرمایا. اور یہ پورا قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جوامع الکلم ہے. دوسرا کیا فرمایا؟ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، ڈر اور خوف کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی گئی. ڈر اور خوف. ایک مثال دیتا ہوں چھوٹی سی. غزوہ تبوک 9 ہجری میں ہوئی. گرمی کا زمانہ، پھل پکنے کا زمانہ، اور عرب کے علاقے میں جو لوگ رہے ہیں جانتے ہیں وہاں کی گرمی کتنی خطرناک ہوتی ہے. عام سی گرمی کے اندر 48 49 50 ڈگری عام ہے وہاں کا. اور یہ اب کی بات ہے جب پیڑ پودے ہو چکے ہیں، اب کی بات ہے جب پانی وافر مقدار میں ملتا ہے. اس زمانے کے بارے میں آپ غور کریں کیا شدت رہی ہوگی گرمی کی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں ہے، یہاں سے مسافت کافی ہے، اور یہ معلوم ہو چکا ہے کہ شاہ ملک شام کا بادشاہ اپنے لشکر کو لا رہا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں وہاں پر تبوک کے علاقے میں ٹھہرتے ہیں، کئی دن ٹھہرتے ہیں، لیکن ہرقل بادشاہ کو اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کر سکے. اللہ اکبر، مقابلہ کر سکے. جبکہ ہم جانتے ہیں تاریخ کے اوراق پلٹے، مسلمانوں کی تعداد 30,000 35,000 تھی، جبکہ ادھر پورا ملک تھا، لاکھوں کی تعداد میں فوج آ سکتی تھی، لاکھوں کی تعداد میں فوج آ سکتی تھی. لیکن شاہ شام کا کو اتنا ہمت نہیں ہوئی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آ سکے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، رعب اور دبدبے کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کی گئی. آگے فرمایا وَحُلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ، غنیمتوں کو میرے لیے حلال کیا گیا. پہلے زمانے میں غنیمت جب ملتی تھی، مال غنیمت، تو اس کو کھا نہیں سکتے تھے. آگے فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا وَمَسْجِدًا، پوری زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پاک کر دیا اور مسجد بنا دیا سجدہ کرنے کی جگہ. مسجد میں آپ نہیں آ سکے، کوئی مجبوری ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی شدائد ہے، کوئی تکلیفات ہے، آپ کھیت میں ہیں، کہیں سفر میں ہیں، آپ گاڑی میں نماز پڑھ لیے، ٹرین میں نماز پڑھ لیے، کھیت میں اپنی کھیت میں نماز پڑھ لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری زمین پاک کر دی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پوری زمین سجدہ گاہ بنا دی گئی. آگے فرمایا جو ہمارے موضوع کے مطابق ہے وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، مجھے ساری مخلوق کی طرف، ساری مخلوق کا مطلب سارے انسان اور سارے جنات کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا. اور آخر میں فرمایا وَخُتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ، نبیوں کا سلسلہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا. اب لاکھ کوئی کوشش کر لے کہ میں نبی ہوں، آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے ابھی اسی زمانے کے اندر حال میں جس وقت میں خطبہ دے رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، ابھی اسی زمانے کے وقت کئی لوگ آپ کو مل جائیں گے، ایک سے زیادہ لوگ مل جائیں گے جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں. اپنے پڑوسی ملک کا ایک شخص ہے جو کینیڈا کے اندر رہتا ہے، اپنے آپ کو نبی کہتا ہے. اسی وقت کی بات کر رہا ہوں. اور ابھی تقریباً 1 مہینہ 1.5 مہینہ پہلے کی نیوز آئی، دلی کے اندر ایک شخص ایسا ہے جو اپنے حواریوں مواریوں کو ساتھ لے کر کہتا ہے کہ میں مہدی علیہ السلام ہوں، میں مہدی ہوں، میرے اوپر بیعت کرو گے تبھی مسلمان ہوگے جنت میں جا سکتے ہو. تو میں کہتا ہوں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو یاد رکھے وَخُتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ، نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیج دیا گیا. اگر ان کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ باطل ہے، کذاب ہے، جھوٹا ہے وہ شخص، جھوٹا ہے وہ شخص. یاد رکھیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بارے میں بات چل رہی ہے، تو آئیے وہ مشہور روایت دیکھتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دمشق لے آیا گیا مسجد اقصیٰ کے اندر، اور اس کے بعد وہ سارے واقعات ہوئے،
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، واپس آنے کے بعد کچھ لوگ جو ایمان نہیں لائے تھے، مطلب وہ مرتد تو تھے ہی، مرتد ہو گئے، اور جو ایمان لائے تھے انہوں نے تصدیق کر دی۔ کفار مکہ کے لوگ بھاگے بھاگے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، مفہوم بتا رہا ہوں میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا کیا آپ نے سنا اپنے ساتھی کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا بتاؤ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا وہ کہہ رہے ہیں راتوں رات یہاں سے دمشق گئے، مسجد اقصی گئے اور وہاں سے آسمانوں کا سیر کیا، واپس بھی آئے اور مکہ کے اندر واپس آ گئے، کیا آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اے وہ لوگوں مجھے بتاؤ کس نے کہا ہے یہ بات کس نے کہی ہے؟ انہوں نے کہا تمہارے ساتھی نے، آپ کے ساتھی نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی باتیں کہہ رہے ہیں۔ کہا واقعی اگر انہوں نے بات کہی ہے تو میں اس بات کو سچ مانتا ہوں۔ اللہ اکبر، کہ ہمارا یہ عقیدہ اتنا مضبوط ہے، یہ صحابہ کا ایمان یہی ہے، ایک حدیث آئی، ایک بات آئی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو چکی ہے، اس کو فوراً مان لیا، ہیج پیچ نہیں کیا۔ آپ کے پاس بھی ہمارے سامنے بھی کوئی حدیث آتی ہے، بسا اوقات ہمارے مسلک کے خلاف ہوتی ہے، ہمارے امام کے خلاف ہوتی ہے، ہمارے مولوی کے خلاف ہوتی ہے، ہمارے منہج کے خلاف ہوتی ہے، ہم بچپن سے وہی کرتے آ رہے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈاواں ڈول ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں ہاں ٹھیک ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ کئی ایسے واقعات میرے پاس آئے ہیں، حدیثوں کو ملنے کے بعد وہ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ میں مانتا ہوں حدیث ہے، لیکن میں یہ بھی مانتا ہوں کہ ہمارے امام نے ایسا نہیں کہا۔ استغفر اللہ العظیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کیا فرماتا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اے لوگو، جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات کرنے لگے اپنی آواز کو بند کر دینا، اپنی آواز کو پست کر لینا۔ یقیناً مانو تمہاری آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی نہیں ہوئی، تمہاری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات سے اونچی، تمہارے کلمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات سے اونچے نہیں ہونے چاہیے۔ ایک مسلمان کا کردار یہی ہونا چاہیے، ایک مسلمان کا کردار یہی ہونا چاہیے۔ آگے فرمایا، ایک بہت بہترین حدیث آ رہی ہے اس کے تعلق سے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بہت بہترین حدیث ہے، قابل عمل ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کو اجاگر، کس طرح وہ ایمان لائے تو اس بات کو اجاگر کر رہی ہے حدیث۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنی دیوار کھڑی کرنا چاہتے ہیں اور فلاں آدمی کا ایک کھجور ہے، کھجور کا پیڑ ہے، اگر وہ کھجور مجھے دلوا دیجئے تو میں اس کے سہارے اپنی دیوار کھڑی کر لوں گا۔ اللہ اکبر۔ مجھے لگتا ہے غریب رہے ہوں گے بیچارے، غریب رہے ہوں گے، اور سامنے والا جو شخص رہا ہوگا، مجھے سچویشن نظر آ رہی ہے، بس یہ سچویشن نظر آ رہی ہے، سامنے والا ہو سکتا ہے امیر رہا ہو، آیا ریکویسٹ کیا، التجا کی، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کا درخت مجھے دلوا دیجئے، میں اس کے سہارے اپنی دیوار کھڑی کرنا چاہتا ہوں۔ کھجور کے مالک کے بلایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مالک آئے اور کہا اپنے کھجور کا ایک درخت اسے دے دو، اس کے بدلے جنت میں کھجور لے لو۔ اللہ اکبر۔ لیکن ٹھیک ہے، نہیں مانے، وہ ان کا مال تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا تھا، ان کا مال تھا، نہیں مانے، چلے گئے۔ حضرت ابو دحداہ رضی اللہ عنہ کو معلوم پڑ گیا، حالانکہ مشہور حدیث ہے یہ، آپ نے کئی مرتبہ ہو سکتا سنا ہو۔ دحداہ رضی اللہ عنہ کو معلوم پڑا، آئے اور کہا اس مالک سے، کہا اے وہ مالک، مجھے وہ ایک کھجور کا درخت دے دو، اس کے بدلے میں میرا پورا باغ لے لو۔ اللہ اکبر۔ میرا پورا باغ لے لو، اور اس باغ میں ظاہر سی بات ہے ایک سے زیادہ کئی کھجور ہیں، سینکڑوں کھجور بھی ہو سکتے ہیں، اس میں کئی کھجوریں ہو سکتی ہیں پیڑ، صرف ایک کھجور دے دو، میں اس کے بدلے میں تمہیں اپنا پورا باغ دیتا ہوں۔ وہ شخص مان گیا اور ایک کھجور کے پیڑ کے بدلے پورا باغ لے لیا۔ حضرت ابو دحداہ رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتے ہیں اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کھجور کے بارے میں آپ ریکویسٹ کر رہے تھے، مفہوم بتا رہا ہوں میں، ریکویسٹ کر رہے تھے، اس کھجور کو میں نے اپنے پورا باغیچے کو دے کر وہ ایک کھجور کا درخت لے لیا ہے۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اختیار دیتا ہوں، جس کو چاہے دے دے۔ اس سائل کو بلایا اور سائل کو بلانے کے بعد اس کو درخت دے دیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار فرمایا اے ابو دحداہ، تمہارے لیے جنت کے اندر بے شمار خوشے لگے ہیں، اے ابو دحداہ تمہارے لیے کئی خوشے جنت میں لٹک رہے ہیں، اے ابو دحداہ تمہارے لیے کئی خوشے جنت میں لٹک رہے ہیں۔ کئی بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت ابو دحداہ
اپنے باغ میں آتے ہیں، ان کے باغیچے کے اندر ان کی بیوی ابھی کام کر رہی تھی، اس کے اندر تھی، باغ کے اندر نہیں گئے، وہ باغ کے باہر سے بلا رہے ہیں، اے ام دہدہ، اے ام دہدہ، باغ سے باہر نکل آؤ، جنت میں ایک کھجور کے بٹلے میں نے پورے باغ کو میں نے دے ڈالا، میں نے پورے باغ کو بیچ ڈالا ہے۔ آپ غور کریں، ہماری اور آپ کی بیویاں ہوتی تو کیا کہتے ہیں؟ ہماری اور آپ کی بیویاں ہوتی کیا کہتی؟ کوستی، عقل نہیں ہے کچھ، دماغ میں کچھ عقل نہیں ہے، کیا کر دیا آپ نے؟ ایسا کوئی کرتا ہے کیا؟ ہماری اور آپ کی عورتیں اس طرح ہوتی، لیکن یقین مانو یہ صحابیہ کی بات ہے، جس کی عزت کرنا ہر مسلمان کا حق ہے، جن کی عزت کرنا ہر مسلمان، ان کا دفاع کرنا ہر مسلمان کا حق ہے۔ اس انصاریہ صحابیہ نے کہا کہ اے ابو دہدہ ربح البیع، آپ نے بہترین تجارت کی ہے، اے ابو دہدہ آپ نے بہترین بزنس کیا ہے، اور اس کے بعد اس باغ سے باہر نکل کر تشریف لے آتے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے، دنیاوی زندگی کے اندر ہم جانتے ہیں ایک باغ نہیں، دو باغ نہیں، 4 باغ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ہوتا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن کی آیت کریمہ سورہ بقرہ کی آیت کریمہ پارہ نمبر 3 کے اندر آپ پڑھیں گے تو معلوم پڑے گا، وہاں پہ جب فرمایا ایک دانہ اگر کوئی لگاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دانے سے 7 بالیاں نکالتا ہے، ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں، یعنی ایک دانے کو بڑھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ 700 کرتا ہے۔ اسی طرح 1 روپیہ خرچ اللہ تعالیٰ کے راستے میں کرنے سے 700 روپیہ یا اپنی اس کی نیت کے حساب سے زیادہ دے سکتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات ہمیں سکھاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتوں پر کس قدر ایمان لاتے تھے کہ میں کہتا ہوں 1000 2000 نہیں، لاکھوں کی تعداد میں اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر قربان کرنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے، قربان کرنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے۔ ایک آخری بات کہہ کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے تعلق سے صحابہ کے اقوال اور ان کے افعال کے تعلق سے تذکرہ چل رہا ہے۔ ایک صحابی ہیں، وہ صحابی کا نام ہے خباب بن ارت رضی اللہ عنہ۔ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کے تعلق سے واقعہ ہے، کہتے ہیں زمانے جاہلیت کے اندر یہ لوہار کا کام کرتے تھے، لوہا وغیرہ کا کام کرتے تھے، اور اسی زمانے میں ایک غیر مسلم تھا جو ایمان نہیں لایا، اس نے ان سے قرض لیا تھا، ادھار باقی تھا۔ جب یہ اسلام قبول کر لیے تو اس شخص کے پاس گئے اور کہا کہ میرا مال دے دو، میرا پیسہ دے دو۔ تو یاد رکھیں پیسے کی بات آ رہی ہے، پیسے کے بارے میں ایسا بہت سارے مسلمانوں کو آپ جانتے ہوں گے، کورٹ اور کچہریوں میں ان سے آپ گواہی دلا لو پیسہ کھلا کر، ایک ایک چائے پر لوگ ایمان بیچتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگوں کے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کو با ایمان رکھ، اے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جب تک زندہ رکھ، اسلام اور ایمان پر ہمیں قائم اور دائم رکھ، آمین۔ کہنے کی بات یہ ہے پیسے کا مسئلہ ہے۔ وہ آئے تو اس نے کیا کہا جب مانگنے لگے؟ کہا لا اوتیک حتی تکفر بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہارا پیسہ ہرگز نہیں دے سکتا، ہرگز نہیں دے سکتا جب تک کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر نہ کر دو، انکار نہ کر دو، اپنے ایمان لانے کے بعد بے ایمان نہ ہو جاؤ، یہ کام کر دو میں تمہارا پورا پیسہ دے دوں گا۔ یہ آزمائش یاد رکھیے، کاش اے اللہ ہمارے ساتھ ایسا نہ ہو کہ بس اوقات ایسا نہ ہو کہ ہم بھی لالچ میں آ کر کچھ دوسرا کر لیں۔ بہت مصیبت کی بات ہے، بہت فتنے کی بات ہے، بہت آزمائش کی بات ہے یہ، لیکن صحابی ہیں وہ، ان کا ایمان کوئی کچی گولی نہیں ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا لا اکفر حتی یمیتک اللہ ثم تبعث، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہرگز کفر نہیں کروں گا یہاں تک کہ اللہ تجھے مار ڈالے پھر زندہ کر دے قیامت کے دن، تب بھی ہم ایمان سے ہاتھ نہیں دھوئیں گے، ایمان ہمارے دل و دماغ سے نہیں جائے گا۔ تو اس نے بھی کہہ دیا ٹھیک ہے تو پھر مجھے بھی چھوڑ دو، میں بھی مر جاؤں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاؤں، مجھے اس وقت بھی مال ملے گا، اولاد ملے گی، اس کے بعد میں پھر اس کے بعد تمہارا قرضہ دے دوں گا وہیں پر۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ جب ہمارا معاملہ ہوتا ایمان بالرسول کا، یاد رکھیں ہمارا طریقہ صرف یہی ہونا چاہیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کس طرح ایمان لائے،
کس طریقے سے ایمان لائے. اور آج اس خطبے کے ذریعے سے معلوم یہ ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو طریقہ اپنایا بالکل وہی طریقہ ہونا چاہیے. کون سا طریقہ؟ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے اور یہ بات ثابت ہو جائے, حدیث صحیح ہو جائے اور ثابت ہو جائے, تو یاد رکھے وہ حدیث عام حدیث نہیں ہوتی, ہماری اور آپ کی حدیث نہیں, وہ حدیث حدیث رسول بن جاتی ہے, وہ حدیث حدیث رسول بن جاتی ہے. ابو دحداح ان کے تعلق سے بات آئی, اس میں معلوم ہے ہمیں یہ واقعہ ملا اور یہ نصیحت ملی کہ اپنے ہر مال کو قربان کیا جا سکتا ہے جنت کے بدلے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری جان کو, ہمارے جسم کو, ہمارے مال کو, ہماری جان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے بدلے خرید لیا ہے. اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دینے سے کترانا نہیں چاہیے. اسی طرح سے تیسرا واقعہ جو بیان کیا گیا حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کے تعلق سے بیان کیا گیا, اس میں معاملہ تھا مال کا. یہ بہت بڑی آزمائش ہے کہ اگر ہمارے سامنے مال آ جائے, ہمارے سامنے مال آ جائے, یاد رکھے کبھی بھی ہم ایمان کا سودا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ نہیں کریں گے, ایمان کا سودا نہیں کریں گے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں, مسلمانوں کے کردار کو دیکھتے ہیں, بہت سارے مسلمان ایسے مل جائیں گے جو اپنے ایمان کو یوں ہی جو ہے بیچتے رہتے ہیں, ایمان کو لوگ خرید لیتے ہیں اور جو چاہتے ہیں کرواتے ہیں. آئیے آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ایمان بالرسول کی اہمیت کو سمجھنے اور صحابہ جیسا ایمان لانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں سے بیمار ان کی بیماری کو دور فرما دے. اے اللہ ہمیں سے پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما دے. اے اللہ ہمیں سے مقدور قرض کو عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں سے اولاد عطا فرما دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بآیات الذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم.